سورۃ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغمبر بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ رحمت سے مراد وہ نعمت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو نعمت دینے والی ذات اور روکنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد کہتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمک حرام نہ بنو، سوچو کس نے دیا ہے یہ سب کچھ تمہیں، اس لیے فرما برداری بھی پھر اسی کی کرو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر رسولوں کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ ہم سب سے خطاب ہے، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ اور بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، اور وہ کئی طرح سے انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود چل رہی ہے، کسی کو کہتا ہے اور بھی معبود ہیں، کسی کو کہتا ہے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، نیک بن جانا، کسی کو اللہ کی رحمت کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جتنے چاہو گناہ کرو۔ تو شیطان اکثر لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، سوفا کے ساتھ، اچھا میں پھر کر لوں گا۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی شیطان ہمیشہ سے دشمن ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی دشمنی کی بنیاد حسد ہے جو اسے آدم سے ہوئی سجدہ کرنے کے حکم ملنے پر۔ تو شیطان کو پھر دشمن ہی سمجھا جائے، فاتخذوہ عدوا۔ اور شیطان سے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر اس کی بات میں اس کی مخالفت کی جائے، اس کے اپوزٹ چلا جائے۔ اور شیطان کے گروہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں، اسی جیسے کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ المرء مع من احب۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، ہدایت یافتہ جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کے نہ جاتی رہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور برے عمل سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، جسے اس نے لوگوں کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ گناہ کرنے والا شخص جو سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں، وہ تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو شخص گستاخانہ عمل کو نیکی سمجھتا ہے اس کے لیے تو توبہ بھی مشکل ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ دوبارہ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔
اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان لوگوں کا مکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، اچھی بات ہے۔ تو ہر اچھی بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے، لیکن ناپاک باتیں اوپر نہیں جاتی۔ تو عمل صالح جو ہوتا ہے وہ باتوں کو بلند کرتا ہے۔ صرف بات سے کچھ نہیں بنتا جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو، عمل اس کا کیریئر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی عمر رسیدہ جو عمر دیا جاتا ہے، اور اس کی عمر میں جو کمی کی جاتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی مادہ کے حمل سے لے کر پیدائش تک کے سارے مراحل صرف اللہ کی قدرت سے انجام پاتے ہیں، اور لوگوں کی زیادہ یا کم عمریں سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون کس دن پیدا ہوگا اور کون کس دن فوت ہو جائے گا، اور کسی کو بھی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ مومن کے لیے اس بات میں بڑی تسلی اور ڈھارس ہوتی ہے اگر اس کا کوئی عزیز قریب فوت ہو جائے کہ ایک دن وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا، وہ ری بورن ہوگا۔ تو یہ چیز اس کو ایک سکون دیتی ہے کہ یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے، اور دو سمندر یکساں نہیں ہے۔ یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ہر ایک سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور آپ اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں جو پانی کو پھاڑنے والی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میٹھے اور نمکین سمندروں کا اکٹھے ہونا یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے کی مانند کوئی اور خبر نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ یعنی انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے ہر طرح سے اللہ کا محتاج ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے۔ نیکی کا فائدہ خود انسان ہی کو ہوتا ہے جو کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا ذرے برابر بھی بوجھ اپنے ذمہ نہیں لے گا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو، اور اگر کوئی چاہے بھی تو اس کا لے ہی نہیں سکتا۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تو کافر اور مومن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، یعنی کفر اور ایمان ایک جیسے نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، جنت اور جہنم ایک جیسے نہیں، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ وہ شخص جس کا دل زندہ ہے، ایمان والا ہے، اور وہ جس کا دل مردہ ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو حقیقت میں بھی بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھو کیسی تھی سزا میری۔ یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لیے ڈانٹ اور دھمکی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہم نے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں،
اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ دھاریاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس علم والے ہی ڈرتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، سمجھنا بھی، اس کو فالو کرنا بھی۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت، اور تیسری صفت اس کے دیے ہوئے میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے، جیسے پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگوں نے، جیسے یہود نے، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور نماز قائم کرنے کی بجائے اس کو ضائع کر دیا تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا کرے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ تو وارث بننے والے 3 قسم کے ہیں۔ ظالم، جو اپنے جان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ مقتصد، جن کے نیک اور برے اعمال برابر برابر ہیں۔ اور سابقن بالخیرات، جن کے نیک اعمال ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یعنی تینوں گروہوں کے لیے جنت ہے، لیکن درجے فرق ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہاتھ سے جانے والی ہے، جس پر انسان کو غم ہوتا ہے، اور کوئی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں۔ لیکن جنت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی نعمت جانے والی نہیں ہوگی۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں لا اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ رہنا محض اللہ کا فضل ہے، اور کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جنت والوں کے بعد جہنم والے بدنصیبوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیا بھلا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی جہنمی دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا جس کی موت میں اتنی دیر کی کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گیا۔ یعنی 60 سال کا بھی ہو کہ اگر کوئی نیک کام نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے۔ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے ہی کے وعدے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، اس سے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو تھام نہ سکے گا۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔
تو مطلب یہ کہ خود ساختہ معبود بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، کہاں یہ کہ کسی اور کو سہارا دیں۔ ان کے برعکس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کو سہارا دیے ہوئے، تو تمہیں سہارا دینا کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ تم اسے چھوڑ کر ان کی طرف آتے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا تو اس کے آنے نے ان کو نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال چلنے کی وجہ سے، اور بری چال اپنے چلنے والے کو ہی گھیرتی ہے۔ کیا یہ پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز پھرنے والا نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کرتا کہ جس قوم کو سزا دینی اس کو چھوڑ کے کسی اور کو دے دے۔ کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ورنہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے کی بدولت پکڑ لیتا تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، نہ کسی کا حال پوشیدہ ہے۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ حکیم کا ایک مطلب ہے کہ قرآن دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں اور نہ کم تر درجے کی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں۔ تو قسم کھا کے 3 باتیں کی گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، نمبر 2 سیدھے رستے پر ہیں، نمبر 3 یہ عزیز و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے۔ یعنی قرآن کسی بے اختیار بے بس شخص کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا یہ غافل ہیں۔ یعنی آپ کو بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے، آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، یعنی آپ کے اول مخاطب عرب ضرور تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حق القول سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی کیوں آئے گا ان پر؟ حق واضح ہونے کے بعد کفر پر اڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو جہنمی لکھا ہوا تھا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ نے انہیں زبردستی ایمان سے محروم نہیں کیا۔ انا جعلنا فی آناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو یہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، بس یہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کفر پہ اڑنے والوں کی مثال ہے کہ جیسے کسی کے گردن میں توق ہو اور وہ گردن اکڑا کے کھڑا ہو، تکبر سے ان کا یہی حال ہے، بالکل کسی بات کو سنتے نہیں، جھکتے نہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، بس یہ دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی توق کے ساتھ ساتھ انہیں آس پاس سے ڈھانک بھی دیا گیا ہے، لہذا وہ کہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آپ لفٹ میں جاتے ہیں نا کہیں، تو کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے ایک بند کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ باہر دیکھیں تو آپ باہر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل ان کا یہی حال ہے کہ یہ اپنے تکبر میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آ رہا۔
اور خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں سمجھانا اور تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایک تو وہ جن پر آپ کی تبلیغ اثر کرے گی، اور دوسرے وہ جو اپنے کفر اور شرک پر بضد رہیں گے۔ یہاں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک آپ تو اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، تاکید پر تاکید، لازماً ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور پھر ان کو بدلہ کیسے دیں گے؟ ان کے اعمال کے مطابق، اور اعمال نامے تو لکھے جا رہے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی آہ بھی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر صرف وہ نہیں اعمال نامے میں ہوں گے، بلکہ ایک مرنے والا اپنے پیچھے کیا گواہیاں چھوڑ کے جاتا ہے، کیا آثار چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور وہ اعمال نامے میں ساتھ تولی جائیں گی۔ اور انسان کی اولاد بھی آثار میں سے ہے، اس کا علمی ورثہ بھی آثار میں سے ہے، اس نے لوگوں پر جو امپریشن ڈالا، اس کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے اور دور بھاگ گئے، یہ سب بھی اس کے آثار میں سے ہے۔ یا اسی طرح انسان اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کے کام کرتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی مدرسہ بنواتا ہے، کوئی اسی طرح پانی کا انتظام کرتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو وہ سب بھی اس کے آثار میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے اور احادیث سے دعوت و تعلیم اور جہاد فی سبیل اللہ کی عمل کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس سے مراد نیکی یا بدی کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی ہیں، یعنی نشانات، تو وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد کچھ زمین کے حصے خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ نہیں، وہ قدم جو تم مسجد کی طرف اٹھا کے آتے ہو تو وہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ اور 2 دفعہ یہ بات فرمائی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، ہر چھوٹا بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے۔ اب بستی کون سی تھی اس کا نام نہیں بتایا گیا، رسول کون سے تھے ان کا نام بھی نہیں بتایا گیا، بہرحال تاکہ اصل چیز پر فوکس رہے۔ ایک بستی تھی جس کے رہنے والوں کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ قوت بخشی تو ان سب نے کہا، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں۔ تینوں پیغمبروں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا، تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تھا بستی والوں کا جواب، ہم تمہیں کیوں مان لیں، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، کوئی فرشتے نہیں ہو، کچھ اور نہیں مخلوق۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی سننے والا جتنی شدت سے انکار کرے اتنی تاکید کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے، انا الیکم لمرسلون، اور پھر رب کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی رسولوں کا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کے مطالبے پورے کرنا نہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جب بستی والے دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکے تو دھمکی پہ اتر آئے، اور یہی حال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، اور کہا کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار کے ہلاک کریں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اس لیے اسے نحوست کہتے ہو کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔
اصل بات یہ کہ انسان ہمیشہ یہ سمجھے کہ انسان پر اگر کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے کیے کی بدولت آتی. طائرکم معکم. اس لیے کسی جگہ کو منحوس سمجھ لینا، کسی انسان کو منحوس سمجھ لینا، کسی کام کو منحوس سمجھ لینا یہ درست نہیں. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو. قریب والوں کو توفیق نہیں ہوئی، دور سے سن کے ایک آ گیا. انسان کی کوشش ضائع نہیں جاتی. وہ ایک معنی تھا نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور آج ہم سب پڑھتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کے ایمان کو دیکھ کر. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو. پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. اس نے دیکھے کیسے پہچانا. نمبر 1 اس بات سے کہ اپنے کام پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل بہت ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہیں، لہذا تم بھی ہدایت پہ آ جاؤ گے اگر ان کی بات مان لو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.